للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین بعد از حمد و صلاۃ لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمین علی وقار سرکار علیہ السلام کے سفر معراج کے متعلق جو مشاہدات تھے ہم انہیں سماعت کر رہے تھے۔ آج کی نشست کے اندر جس مشاہدہ کو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں اسے توجہ کے ساتھ سنیے، اس کے بعد میں عنوان قائم کر پاؤں گا کہ سرکار علیہ السلام نے کون سا عذاب دیکھا اور اس عذاب کی وجہ کیا تھی، اور پھر اس کو بطور عنوان بنا کر آج کی نشست کے اندر ہم سماعت کریں گے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سفر معراج کے دوران میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے آگے پیچھے کپڑے کی دجیاں تھیں، یعنی شرم گاہیں کپڑے کی دجیوں سے چھپی ہوئی تھی اور باقی جسم پر کپڑا نہیں تھا، اور وہ قوم جہنم کے کانٹے دار درخت زقوم کو جانوروں کی طرح چر رہی تھی اور چگ رہی تھی۔ یہ زقوم جہنم کے اندر ایک درخت ہے، قرآن پاک کے اندر تفصیل کے ساتھ جس کا ذکر موجود ہے۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایسی قوم پر میں گزرا جن کے آگے اور پیچھے کپڑے کی دجیاں تھیں، اور وہ زقوم جو کانٹے دار جہنم کا درخت ہے اس کو جانوروں کی طرح چگ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، اور پھر میں نے دیکھا کہ جہنم کے پتھر اور انگارے وہ ان کی خوراک بنے ہوئے ہیں اور ان کو وہ کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جنہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ زقوم درخت انہیں کھلایا جا رہا ہے، جہنم کے انگارے اور پتھر انہیں کھلائے جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا اور اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ انہیں اس وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں مال سے نوازا تھا لیکن یہ مال کا حق ادا نہیں کرتے تھے، اس سے غافل رہتے تھے، اس وجہ سے انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے۔ زکوٰۃ مال کا جو حق شریعت نے مالداروں پر لازم کیا، اس کے متعلق آج کی نشست کے اندر ہم کچھ قرآن کی آیات سماعت کریں گے، کچھ احادیث مبارکہ سماعت کریں گے اپنے وقت کے اندر رہتے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق کچھ جزائیں بیان فرمائی۔ بعض اوقات صرف مال خرچ نہیں کیا جاتا، بہت ساری چیزیں خرچ کی جاتی ہیں، وقت خرچ کیا جاتا ہے، جیسے اس وقت آپ خرچ کر رہے ہیں، دولت خرچ کی جاتی ہے۔ تو ساری چیزوں کے متعلق ایک جملہ قرآن پاک کا سماعت کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، متقی ہیں وہ لوگ، تقوی دار ہیں وہ لوگ جنہیں ہم نے دیا ہے اور ہمارے دیے سے ہماری راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پیسہ ہو تو پیسہ، وقت ہو تو وقت، جان ہو تو جان، وہ کسی بھی جہد کے ساتھ گریز نہیں کرتے، اللہ کی راہ کے اندر اپنی مال جان پیسہ وہ لگاتے رہتے ہیں
قرآن پاک نے ان لوگوں کے متعلق ایک وعدہ دیا کہ ایسے لوگوں کو ہم تقوی دار بنا دیں گے، یعنی متقی بنا دیں گے۔ ان کے متقی ہونے کی گواہی قرآن پاک خود ارشاد فرما رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک نے خاص کر کے زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگوں کے متعلق ایک جزا بیان فرمائی، جنہیں ہم نے مالدار بنایا اور پھر انہوں نے مال کا حق ادا کیا، جو ہم نے ان پر لازم کیا انہوں نے ہماری راہ کے اندر دیا۔ ان لوگوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، فلاح پاتے وہ ہیں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والوں کو دوسری جگہ پر کامیاب قرار دیا گیا، فلاح پانے والا قرار دیا گیا، کامیابی کی سند اور دلیل قرار دیا گیا۔ یہ قرآن پاک کی دوسری آیہ مبارکہ ہم نے سماعت کی، خاص کر کے زکوٰۃ کے عنوان کے متعلق قرآن پاک نے ایسے لوگوں کو کامیاب لوگ قرار دیا۔ اور پھر تیسری جگہ پر رب کائنات نے اس اصول کو بیان فرمایا کہ جو بندہ ہماری راہ کے اندر ہمارا بتایا ہوا مال خرچ کرتا ہے، ہم نے کہا 1 لاکھ پر 2500 ہماری راہ کے اندر خرچ کرنا ہے، اور اس پر ہم اسے دیں گے کیا؟ آخرت میں جو اجر ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، لیکن دنیا کے اندر جب تک وہ زندہ ہے اسے ایک بدلہ دیا جائے گا۔ آئیے ہم قرآن کے لفظوں کے اندر اس بدلے کو سماعت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کی جگہ تمہیں اور عطا فرما دے گا، یعنی خرچ کرنے کی وجہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ یہ قرآن پاک ایک وعدہ دے رہا ہے اور قرآن پاک ایک دلیل ارشاد فرما رہا ہے، جو خرچ کرو گے اللہ تمہیں اور عطا فرما دے گا اور تمہارے مال کو بڑھا دے گا۔ آئیے ہم قرآن پاک میں خرچ کرنے کے متعلق چوتھی آیہ مبارکہ سماعت کریں گے، خاص کر کے ان لوگوں کے متعلق جو لوگ مالدار ہونے کے باوجود مال کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ دینے سے غافل ہیں، قربانی آئے تو قربانی دینے سے جی چراتے ہیں، صدقہ فطر آئے تو صدقہ فطر دینے سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ ان سب لوگوں کے متعلق قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ، جو لوگ بخل کرتے ہیں اس کے ساتھ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، یعنی یہ جتنا بھی مال و دولت عطا کیا ہے یہ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے، اللہ نہ دیتا تو یہ کیسے مالدار ہو سکتے تھے، اللہ نہ دیتا تو مال و دولت کیسے ان کے پاس آ سکتی تھی۔ قرآن پاک نے کہا کہ جو بخل کرتے ہیں اور گمان کیا کرتے ہیں ہوا خیر اللہم، یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے ہوا خیر اللہم، یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ گمان نہ کریں، یعنی بخل کرنا یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے بل ہوا شر اللہم، یہ تو ان کے لیے برا ہے۔ اور برا کیسے ہے؟ قرآن پاک نے بیان کیا سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہی مال قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر پھر اس توق کی تفصیل موجود ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دنیا کے اندر مال کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، جب قیامت کے دن وہ اللہ کے دربار میں آئے گا وہی مال جس کا اس نے حق ادا نہیں کیا تھا، کاروبار ہوا تو کاروبار، سونا چاندی ہوا تو سونا چاندی، نقدی پیسے ہوئے تو نقدی پیسے، کسی بھی جیت کے ساتھ جس بندے نے مال کا حق ادا نہ کیا، محبوب علیہ السلام بخاری شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ مال گنجے سانپ کی شکل اختیار کر جائے گا، اور محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں پھر وہ سانپ اس مالدار کے گلے کا توق بنا دیا جائے گا، اور اس کے گلے میں جس وقت اس سانپ کو ڈالا جائے گا اور وہ سانپ مالدار کے جبڑوں کو چیرے گا، اور چیر کر کے بار بار ایک جملہ بولے گا انا مالوں کا انا کنزوں کا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، کل تو نے مجھے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، جو رب نے حق ڈالا تھا تجھ پر کہ اتنا اللہ کی راہ کے اندر دے، تو نے اس کے دینے میں بخل کیا، آج اس کی سزا تجھے بھگتنی ہے، اور تب تک جب تک یہ حق پورا نہیں ہوتا اس ذریعے سے اس بندے کو سزا دی جاتی رہے گی۔
تو قرآن پاک کی اس آیا مبارکہ کے اندر بھی بتایا گیا کہ یہی مال جو بندہ بخل کی وجہ سے اپنے پاس رکھتا ہے، اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتا۔ اور پھر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارا مال خرچ کرنے کا کہا کب ہے؟ 1 لاکھ میں سے سال کے بعد، ہر روز بھی نہیں، ہر ہفتے بھی نہیں، ہر مہینے بھی نہیں، 2 مہینے کے بعد بھی نہیں، 1 سال کے بعد 1 لاکھ میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 97,500 اپنے پاس رکھو، 2,500 میری راہ کے اندر دو جو مال کا حق بنتا ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جو 2,500 میری راہ میں دو گے نا، میں اور بڑھا کے تمہیں عطا فرما دوں گا۔ یعنی دینا بھی تھوڑا ہے اور اس پر جزا جو قرآن پاک بیان فرما رہا ہے اس کے اندر اضافہ ہے، بڑھوتری ہے، برتری ہے۔ آئیے قرآن پاک کی ایک اور آیا مبارکہ سماعت کرتے ہیں، خاص کر کے زکوٰۃ کے عنوان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 5ویں جگہ پر ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی اس کا جو حق بنتا ہے سونے اور چاندی کا، جو زکوٰۃ اس پر لازم کی گئی، اسے وہ اللہ کی راہ کے اندر نہیں خرچ کرتے، یعنی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ ان کے متعلق قرآن پاک نے کہا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان لوگوں کو بڑے عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ یعنی قرآن پاک صاف صاف ان لوگوں کو عذاب سے ڈرا رہا ہے جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ میں نے اتنی ہی آیات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہیے، اس کے علاوہ بھی زکوٰۃ کے عنوان پر قرآن پاک کے اندر بے شمار آیات مبارکہ ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے متعلق بے شمار آیات مبارکہ ہیں۔ آئیے ہم چند حدیثوں کی طرف بڑھنا چاہیں گے۔ محبوب الاسلام نے حدیثوں کے اندر صحابہ کے سامنے اس عنوان کو کیسے بیان فرمایا کہ مالدار مال کی زکوٰۃ ادا کریں، جو نہ ادا کرے گا اس کی سزا کیا ہے، جو ادا کرے گا اس کی جزا کیا ہے۔ آئیے جو پہلی حدیث پاک میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے پیچھے ہم نے حدیث پاک سماعت کی، مال سانپ کی صورت اختیار کرے گا، گلے میں ڈال دیا جائے گا اور یہ جبڑے چیر کر کہے گا میں تیرا مال، میں تیرا خزانہ۔ اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام نے ہمیں ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن یہ سانپ، یہ جو گنجا سانپ بندے پر مسلط کیا جائے گا مال کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ مالک کو دوڑائے گا، مالک آگے آگے بھاگے گا اور یہ سانپ معاشر کے میدان میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگے گا، یہاں تک کہ ایک جگہ یہ سانپ اس بندے کو پکڑ لے گا جس نے مال کا حق ادا نہیں کیا۔ پھر بزم حشر کے اندر سب کے سامنے یہ رسوائی والا عذاب اس بندے کو دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پناہ عطا فرمائے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہوا ہے۔ دولت بری چیز نہیں، مال ہونا بری چیز نہیں، بلکہ مال کا حق ادا نہ کرنا یہ بہت برا ہے۔ ظاہر ہے اگر مال ہونا یہ بری چیز ہوتی تو پھر زکوٰۃ لازم نہ ہوتی، چونکہ مال ہوگا تو زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اگر مال ہونا یہ بری چیز ہوتی تو پھر قربانی لازم نہ ہوتی، مال ہوگا تو قربانی ادا کریں گے۔ تو صرف مالدار ہونا یہ برا نہیں ہے، بلکہ مال کا حق نہ ادا کرنا یہ درجے کے اندر برا ہے۔ جو لوگ مال کا حق ادا کرتے رہتے ہیں دنیا کے اندر بھی وہ سعادت مندی پاتے ہیں، اور جب دنیا سے عقبہ کی طرف بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مال کے صدقے ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما دیتا ہے۔ آئیے میں تیسری حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ جو زکوٰۃ کا عنوان ہے کتنا اہمیت کے قابل ہے، کتنا توجہ کے لائق ہے۔ جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت آتا ہے اور کچھ لوگ زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، زکوٰۃ کی فرضیت سے منکر ہوتے ہیں، اس موقع پر جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ فتویٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق ڈالے گا، یعنی نماز کی فرضیت کو تو مانے گا لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار کرے گا، تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں فتویٰ ارشاد فرمایا تھا میں تلوار کے ذریعے اس بندے کی گردن کو کاٹ دوں گا
اور اس کے ساتھ میں جہاد کروں گا. اور یہی وہ فتویٰ تھا جس پر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا کہ اے امیر المومنین اپنے فتوے پر آپ غور و فکر کیجئے. کیا آپ ایسے بندے پر تلوار اٹھاتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ اور کلمہ پڑھنے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جس بندے نے کلمہ پڑھا یہ کلمہ اس کے مال اور جان کو محفوظ کر دیتا ہے. جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ اس پر تلوار کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس موقع پر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے محبوب الاسلام کی جو حدیثیں سنی ہیں اور حضور الاسلام کے دربار میں بیٹھا ہوں میں نے اس سے اسی بات کو لیا ہے جو بندہ نماز کو مانے گا اور زکوٰۃ کا انکار کرے گا یعنی نماز پڑھے گا نماز کی فرضیت کو تصور کرے گا مانے گا لیکن زکوٰۃ کا منکر ہو جائے گا تو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس بندے کی گردن کاٹوں گا. بلکہ آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جس بندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کے اندر ایک بکری کا بچہ بطور زکوٰۃ پیش کیا تھا اور اگر وہ میرے دور حکومت کے اندر وہ بکری کا بچہ زکوٰۃ میں پیش نہیں کرے گا تو میں اس بندے کی گردن اتار دوں گا. بعد میں جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا واقعتاً جو فتویٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا وہی فتویٰ درست تھا اور اللہ نے اس مسئلے میں جناب صدیق اکبر کے سینے کو کشادہ فرما دیا تھا. تو میں نے اس حدیث پاک سے عرض کرنا چاہا کہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والے بندے کو جناب بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دار اسلام سے خارج قرار دے رہے ہیں اس کے ساتھ جہاد کا حکم دے رہے ہیں اس کی گردن اتارنے کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں. یعنی نماز کی فرضیت جیسے لازم اور ضروری ہے ایسے ہی مالدار لوگوں پر زکوٰۃ کی فرضیت کو ماننا اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم اور ضروری ہے. ایسے ہی امام احمد نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور امام بخاری نے اپنی تاریخ کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں زکوٰۃ کسی مال میں بھی ملے گی اسے ہلاک کر کے رکھ دے گی. اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت وہ سمجھنے کے قابل ہے. زکوٰۃ کا پیسہ وہ کسی مال میں بھی شامل ہوگا مل جائے گا اسے ہلاک کر کے رکھ جائے گا. آئمہ حدیث نے اس حدیث کے دو معنی بیان کیے اور دونوں معنی قابل عمل ہیں اور دونوں معنی ماننے کے لائق ہیں. پہلا معنی یہ بیان کیا گیا ایک بندہ سال کے بعد اس پر زکوٰۃ 2500 روپے بنتی تھی. مثلا ایک مثال کے طور پر 1 لاکھ پر 2500 روپے بنتی تھی اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی وہ زکوٰۃ والا مال اپنے مال کے ساتھ اس نے ملا کر کے رکھ دیا. اب اس حدیث کے معنی کو سمجھیے. میرے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں جب بھی کسی مال کے اندر زکوٰۃ کا پیسہ ملتا ہے اسے ہلاک کر دیتا ہے. مانا کیا اس کا اپنا 97,500 تھا اور 2,500 روپیہ یہ اللہ کا تھا اس نے اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنا تھا اس نے نہیں کیا اپنے مال کے ساتھ اس پیسے کو ملا دیا. اب میرے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اس کا اپنا جائز پیسہ تھا اس زکوٰۃ کے پیسے نے آ کر کے اس کے مال کو برباد کر دیا ہے ہلاک کر دیا ہے. اور دوسرا معنی اس حدیث پاک کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ بندہ جو خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہے یعنی صاحب نصاب ہے اسے زکوٰۃ لگتی ہی نہیں اور وہ زکوٰۃ لے رہا ہے اس بندے کے متعلق بھی کہا گیا کہ اب زکوٰۃ والی رقم جب وہ اپنی رقم کے ساتھ جوڑے گا اپنے حلال پیسے کے ساتھ جوڑے گا تو اس کے حلال پیسے کو برباد کر دے گی. وجہ صاف ظاہر ہے زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے فقیروں کا حق ہے. جو خود صاحب نصاب ہے مالدار ہے اسے زکوٰۃ لگتی نہیں بلکہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہے. جب وہ زکوٰۃ لے گا تو اس کے متعلق بھی میرے محبوب الاسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ اس کے مال کو برباد کر دے گا. دونوں جہتوں کے ساتھ حدیث مبارکہ جو بیان ہوئی اس کا معنی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. چھٹے نمبر پر ایک اور حدیث پاک ہم دیکھنا چاہیں گے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ والا جملہ جو ابھی میں عرض کرنے لگا ہوں کعبہ شریف کے سین کے اندر بیٹھ کر صحابہ کے سامنے ارشاد فرمایا اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اکثر سین حرم کے اندر بیٹھ کر کے اس بات کو دہرایا کرتے تھے. چونکہ حدیث پاک ہے دور حاضر کے اندر مختلف موقعوں پر اس حدیث پاک کے نقشے دیکھے جا سکتے ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خشکی اور تری کے اندر یعنی خشکی زمین کے اوپر یا سمندر کا سفر کرتے ہوئے زمین کے نیچے کسی جگہ پر بھی میرے محبوب علیہ السلام نے مطلق ارشاد فرمایا کسی جگہ پر بھی جب بھی کوئی مال ہلاک ہوتا ہے
مال برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے برباد ہوتا ہے. یعنی اکثر حال یہ ہے بعض اوقات مال میں بھی اللہ بندے کی آزمائش کر لیتا ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر ہم نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو سنا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ مالدار تھے, رب کائنات نے ان کی آزمائش کی. ایسا نہیں تھا کہ وہ مال کا حق ادا نہیں کرتے تھے, بلکہ ہر نبی مال کا حق ادا کرنے والا ہوتا ہے. تو اللہ نے ان کے مال کی آزمائش کی. وہ جتنے جانور تھے وہ سب کے سب مار دیے گئے, وہ جتنے آپ کے محلات تھے وہ گرا دیے گئے, جتنے باغ تھے وہ ختم کر دیے گئے. وہ تو اللہ کے پیارے تھے, برگزیدہ تھے, ان کی آزمائش ہوئی. ایسے ہی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ مال جب ہلاک ہوتا ہے اللہ کی طرف سے بندے کی آزمائش ہے. یہ میں نے کیوں کہنا چاہا, یعنی بندہ زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے, پھر بھی کبھی ایسا ہوا کہ اس کا مال ضائع ہو گیا, مال میں کوئی اس پر آزمائش اور امتحان آ پڑا, تو اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے میں نے عرض کیا اکثر لوگوں میں ایسا ہے, سب میں نہیں, اکثر لوگوں میں ایسا ہے کہ جب بھی مال ہلاک ہوتا ہے, برباد ہوتا ہے, تباہ ہوتا ہے, تو وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تباہ ہوتا ہے. اسی لیے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جملے صحابہ کے سامنے ارشاد فرمائے تھے, اور وہ تینوں کے تینوں سننے اور سمجھنے اور یاد رکھنے والے جملے ہیں. پہلا جملہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط کلوں میں بند کر لیا کرو. یعنی جب بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے مال کی, مالدار ہونے کے باوجود, تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے. یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک جملہ ہے. جب تم اللہ کی حفاظت کروانا چاہو تو پھر ایسا کرو, حق ادا کرو اللہ رب العالمین کا. بعض اوقات یوں ہوتا ہے بندہ پیسہ نہیں لگانا چاہتا لیکن اس کا پیسہ لگتا چلا جاتا ہے, کبھی کچہری کے چکروں میں, کبھی کیس کے چکروں میں, کبھی کسی بیماری کے اندر, کبھی کسی اور جیت کے ساتھ, یعنی مال کا حق نہ ادا کرنے کی وجہ سے یوں ان ذرائع سے بھی پیسہ بندے کا نکل جاتا ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے سند کے طور پر یہ جملہ ارشاد فرمایا, اگر چاہتے ہو تمہارا مال برباد نہ ہو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ تمہارے مال کی خود ہی حفاظت فرمائے گا. اور دوسرا جملہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک کے اندر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب تم میں سے کوئی بیمار ہو جاؤ تو ڈاکٹر کے پاس بھی جاؤ, یعنی جو ظاہری اسباب ہیں ان اسباب کو بھی استعمال کرو, لیکن سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بیمار کا علاج صدقے کے ساتھ کیا کرو. اس وجہ سے کہ جس وقت بیمار کے نام کا صدقہ دیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیمار کو صحت یابی عطا فرماتا ہے. یعنی دونوں چیزوں کو ساتھ جوڑا جائے, وہ جو سنت ہے علاج کروانا اسے بھی کروایا جائے, اور جب بیماری کا حملہ ہو جائے, اللہ کی طرف سے یہ آزمائش آ جائے تو ساتھ صدقے سے مدد لینی چاہیے. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تیسرا جملہ اس حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ بلا نازل ہونے پر, یعنی تکلیف, آفت, پریشانی, مصیبت, اس میں اگر تم گرفتار ہو جاؤ تو پھر ایک نسخہ ہے. وہ کون سا ہے؟ جب سارے سو جائیں, رات کو اٹھ کر کے تضرع و زاری کے ساتھ, درد کے ساتھ اللہ کے دربار میں دعا مانگو, جس نے بلا اتاری ہے وہ خود ہی بلا کو دور فرما دے گا. یعنی مصیبتیں اور تکالیف اور بلائیں اور آزمائشیں اور امتحان یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں, اللہ بندوں کو آزماتا ہے. اور سرکار علیہ السلام نے تینوں جملے ارشاد فرما دیے, اور تینوں یاد رکھنے والے جملے ہیں. یعنی زکوٰۃ دے کے مالوں کو محفوظ کر لو, اور جب کوئی بیمار ہو جائے صدقے کے ذریعے اس کا علاج کیا کرو, اور تیسرے نمبر پر جب کوئی آفت آ جائے, پریشانی آ جائے تو اللہ کے دربار کے اندر ہاتھ اٹھاؤ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس آفت اور پریشانی کو دور فرما دے گا. ایسے ہی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جملے اور ارشاد فرمائے, اور یہ حدیثوں کی دنیا کے اندر یہ چلتا رہتا ہے. یعنی عنوان کوئی ایک ہے لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فوائد کے طور پر بزم لگی ہوئی تھی, وہ بات بھی بیان کی, لیکن حضور نے ساتھ 2 باتیں اور بھی ارشاد فرما دی. جیسے اس حدیث میں ابھی ہم نے سنا, اب آنے والی حدیث ہے اس کے اندر بھی ایک عنوان ایسا ہی بیان کیا گیا. سب سے پہلی بات میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی, جو بندہ اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے. جملہ ساتھ یہ جوڑا, جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے, یعنی خطاب ایمان والے کے ساتھ ہے. ایمان والا مالدار, اسے کہا جا رہا ہے اے وہ بندے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہے, تم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو. دوسرے نمبر پر میرے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے حق بات کرے یا خاموش رہے.
یعنی بری بات اپنی زبان سے نہ نکالے، گالی گلوچ اپنی زبان سے نہ نکالے. یہ دوسرا جملہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا. اور تیسرا جملہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت کرنا سیکھے. جب مہمان کوئی گھر کے اندر آ جائے یا کسی بھی جہت کے ساتھ کسی بندے کو مہمان بنا لیا جائے، اس کی عزت کرنا، تکریم کرنا اور جو بھی ہو سکے اس کے ساتھ مہمانی والا سلوک کرنا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ 3 باتیں ہمیں ارشاد فرمائی. آج کی نشست کے اندر آخری حدیث پاک ہم سماعت کرنا چاہیں گے. طبرانی نے اوسط کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور اس حدیث پاک میں بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 چیزوں کو بیان فرمایا. ایک تو ہمارا عنوان ہے یعنی زکوٰۃ، یہ، اور 5 اس کے علاوہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اور باتیں بھی ارشاد فرما دی. اور عنوان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے قائم فرمایا کہ وہ بندہ جو مجھے 6 باتوں کی ضمانت دے دے، میں محمد اس بندے کو جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. اب دیکھیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلا ہوا جملہ غلط نہیں ہو سکتا. 6 باتیں سرکار نے فرمایا جو مجھے ان کی گارنٹی دے دے، ان کی ضمانت دے دے، میں اس بندے کو جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. سب سے پہلی بات میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نماز کی ضمانت مجھے دے دو، یعنی نماز قضا نہ ہونے پائے، نماز کے ساتھ اپنی یاری لگا لو. دوسری بات، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو زکوٰۃ کی ضمانت مجھے دے دو، یعنی بر وقت زکاتیں ادا کرتے رہو. تیسری بات، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت نہ کرنے کی ذمہ داری مجھے دے دو اور ضمانت مجھے دے دو. اور چوتھی بات، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو، یعنی اس سے جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، عیب جوئی، کسی کی عزت کو کاٹنا، گرانا، یہ چیز صادر نہ ہو. اور 5ویں بات، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے کہ شرمگاہ کو حرام جگہ پر استعمال نہیں کرے گا. اور 6ٹھی بات، اللہ کے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ مجھے اپنے بطن کی حفاظت کی ضمانت دے دے، یعنی اپنے پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ نہیں جانے دے گا، حلال رزق کھائے گا، اپنی نسلوں تک پہنچائے گا. فرمایا جو بندہ ان 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے گا، نماز کی، زکوٰۃ کی، امانت کی، شرمگاہ کی، زبان کی، پیٹ کی، یعنی حرام لقمہ پیٹ میں داخل نہ ہو، 6 باتوں کی جو ضمانت دے گا میں محمد اس بندے کو جنت کی ضمانت عطا فرماتا ہوں. ایسے ہی ایک اور حدیث پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زکوٰۃ کے عنوان کو ان لفظوں کے اندر بھی بیان فرمایا. میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے 3 بندے جو دوزخ کے اندر داخل کیے جائیں گے، ان میں سے جو ایک بندہ سرکار علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا وہ مالدار ہوگا جسے اللہ نے رج کر مال عطا فرمایا، بے شمار مال عطا فرمایا، پر وہ مال کا حق ادا نہیں کرتا. سب سے پہلے دوزخ میں جانے والا وہ ہے. اللہ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل کے ساتھ جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہوا ہے، مذہب کے آئینے اور دائرے میں رہتے ہوئے وہ مال کا حق ادا کریں، یعنی زکوٰۃ ادا کریں، جب قربانی آئے تو قربانی ادا کریں، ان قریب رمضان شریف آ رہا ہے صدقہ فطر ادا کریں. یہی مال کے 3-4 بڑے بڑے حقوق بنتے ہیں. اگر یہ حقوق ادا کیے جاتے رہیں تو یہ مال بندے کے لیے زحمت نہیں ہوتا بلکہ رحمت ہوتا ہے. یہ مال ہی تو تھا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب کی زبان سے اس جملے کا فیض لے لیا تھا کہ اب میرا عثمان جو کچھ بھی کرے اللہ اسے جنت ہی عطا فرمائے گا. یعنی یہ مال ہی تو تھا. جب آپ نے ایک غزوہ کے موقع پر اعلان کیا تھا ہے کوئی جو اللہ کی راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرے، تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کے اعلان کیا حضور میں 300 اونٹ مال سے لدے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر پیش کرتا ہوں. پھر بیٹھ کے حضور علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اعلان کیا ہے کوئی ایسا بندہ جو اللہ کی راہ کے اندر مال خرچ کرے، تو دوسری مرتبہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی دوسرے بندے کو کھڑا نہ ہونے دیا بلکہ خود ہی کھڑے ہو کے کہتے محبوب میں 300 اونٹ اور مال سے لدے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر پیش کرتا ہوں. اب دوسری مرتبہ بھی چونکہ وہ لشکر کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، محبوب علیہ السلام نے تیسری مرتبہ اعلان کیا ہے کوئی بندہ کہ جو اللہ کی راہ کے اندر اپنا مال
پیش کرے تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ بھی کسی اور تیسرے کو کھڑا نہ ہونے دیا، بلکہ خود ہی اعلان کیا، محبوب میں 300 مال سے لدے ہوئے اونٹ اور اللہ کی راہ کے اندر پیش کرتا ہوں۔ اب سرکار منبر پہ تشریف فرما تھے، یہ جملہ کہتے کہتے حضور منبر سے اتر آئے، عثمان تجھ سے رب راضی ہو گیا، عثمان تجھ سے رب راضی ہو گیا۔ اب اگر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو تو میرے عثمان کو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی 900 اونٹ، فقط 900 اونٹ کو اگر آج کے اس دور کے اندر آپ کیلکولیٹ کریں تو کیلکولیٹر تھک جائے گا، اور پھر 900 اونٹ بمائے مال و اسباب۔ اس کے علاوہ بھی اس غزوہ کے اندر آپ نے جو صحابہ لڑائی کرنے کے لیے گئے تھے، آپ نے ان کی اس کے علاوہ بھی بہت ساری مدد اور امداد کی تھی۔ تو میں نے کہنا چاہا کہ ان کے پاس مال تھا تو انہوں نے اللہ کی راہ کے اندر مال دیا تھا۔ مال ہونا یہ برا نہیں، مال پر سانپ بن کر بیٹھ جانا یہ برا ہے۔ رب کا جو بتایا ہوا حق ہے، شریعت کا جو لازم کیا ہوا حق ہے، اس حق کو ادا نہ کرنا یہ بندے کو آفات اور بلیات کے اندر مبتلا کرتا ہے۔ ہم اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس عنوان کو سمجھنے کے بعد مال کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی اللہ سعادت عطا فرمائے۔ سارے احباب ایک مرتبہ